الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا کہ سردیوں میں کون سی غذائیں کھانی چاہیے اور کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کا مزاج کوئی بھی ہو، آپ کی تحریک کوئی بھی ہو، لیکن سردیوں میں آپ کو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ لیکن ناظرین، سردیوں میں سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کی جلد کو خشک کرتی ہے، آپ کی ہڈیوں، آپ کے جوڑوں کے درد میں آپ کو وہ مبتلا کرتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایسی غذائیں کھانے سے جس سے آپ کو حرارت ملے، جس سے آپ کو توانائی ملے، جس سے آپ کو قوت ملے اور جو آپ کی جسم کی چکنائی کو پورا کرے تاکہ آپ کی جلد خشک نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کپڑے جو گرمیوں میں آپ پہنتے تھے وہ آپ الگ کر لیں، ان کو آپ کسی بیگ کے اندر رکھ کے اس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم کو گرم رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک تو معتدل غذا کھانی ہے، گرم اپنے مشروبات پینے ہیں، دھوپ لینی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو یہ جب چیزیں آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ سردیوں میں فٹ رہیں گے، صحت مند رہیں گے اور کسی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سردیوں کے اندر خشک میوہ جات کا، ڈرائی فروٹس، نٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ پوچھ لیں اپنے بڑوں سے، ان کی جو صحت ہے آج کے نوجوانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی مائیں جو ہے وہ ہر سال ان کو پنجیری بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ اب پنجیری میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں۔ تو ڈرائی فروٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو پنجیری بنائیں، حلوے بنائیں، کسی بھی طرح سے ڈرائی فروٹس اس کے اندر آنے چاہیے۔ ایک تو وہ آپ کے جسم کو گرم رکھیں گے، دوسرا وہ آپ کو توانائی دیں گے۔ تو بادام ہیں، اخروٹ ہیں، کشمش ہے، پستہ ہے، چلغوزہ ہے، کھجور ہے، یہ سارے خشک میوہ جات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہماری جلد سردیوں میں خشک ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے چکنائی کی، اور چکنائی بھی ایسی جو قدرتی ہو اور وہ فائدہ دے ہمیں۔ اس میں دیسی گھی ہے، مکھن ہے، جانوروں کی چربی ہے، پائے ہے، یخنی ہے اور زیتون کا تیل۔ یہ چیزیں آپ کے جوڑوں، ہڈیوں کو طاقت دیں گی اور آپ کے جسم کو اندرونی طور پر حرارت دیں گی۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے سردیوں میں بہت ضروری ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ سوپ پئیں، چکن کا پی لیں، آپ سبزیوں کا پی لیں،
یہ قوت مدافعت بڑھائے گا اور جسم کو گرم رکھے گا۔ چوتھے نمبر پر چیز جو ہے وہ ہے شہد۔ شہد بھی خالص ہونا چاہیے۔ اب یہ میرے پاس شہد جو ہے یہ بالکل خالص ہے، پیور ہے، جنگل سے اتارا ہوا بالکل پیور شہد ہے جو اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو خالص ایسا شہد ہونا چاہیے جو آپ سردیوں میں استعمال کر سکیں۔ یہ آپ کو سردی کے جتنے بھی امراض ہیں، مثلا نزلہ، زکام، کھانسی ہے، بخار ہے، سر درد ہے، ان ساری چیزوں سے آپ کو یہ شہد محفوظ رکھے گا۔ اس کو آپ ناشتے میں استعمال کریں، اس کو آپ گرم دودھ میں ملا کے استعمال کریں، اس کو آپ رات کو روٹی کے طور پر اس کو استعمال کریں، چھوٹے بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے سردیوں میں خاص طور پر، کیونکہ یہ نہ صرف ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ ہمیں توانائی بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسی سبزیاں لیں جو حرارت پیدا کرتی ہیں۔ مثلا سب سے بیسٹ جو سبزی ہے وہ سرسوں کا ساگ ہے۔ اس کے اندر بے پناہ طاقت ہے، بے پناہ اس کے اندر توانائی ہے، قوت ہے اور حرارت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پالک ہے، کریلے ہیں، شملہ مرچ ہے، مولی ہے اور میتھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لازماً استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈے استعمال کر سکتے ہیں، گوشت استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے جسم کو حرارت دیتی ہیں۔ پانچویں نمبر پر فروٹ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر موسم میں فروٹ لازمی کھانے چاہیے۔ تو فروٹ میں اس موسم کے کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، یہ تو لازمی کھائیں، کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں۔ یہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر مختلف حلوہ جات جیسے بیسن کا حلوہ ہے، انڈوں کا حلوہ ہے، سوجی کا حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، یہ سارے حلوہ جات بھی، اس میں چونکہ دیسی گھی بھی ہوتا ہے اور ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مناسب مقدار میں ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ساتویں نمبر پر فش ہے، اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے جو دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بہترین چیز ہے۔ آٹھویں نمبر پر ادرک ہے، لہسن ہے، ہلدی ہے۔ یہ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس میں یہ چیزیں لازمی شامل کر لیا کریں، کیونکہ یہ جسم میں سوزش، انفلامیشن سے ہمیں بچاتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں پرہیز سے۔ پرہیز اس موسم میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ٹھنڈی چیزیں، مثلا برف والا پانی ہے، فریج والا پانی ہے، آئس کریم ہے، یہ کولا ہیں، تو ان چیزوں سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ یا جو ترش زیادہ چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے گلا خراب ہوتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ سارے مسائل اسی سے ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس موسم میں فائدہ مند ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس میں تیز مسالہ جات ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سلاد بھی جو ہے وہ رات کو یا صبح ناشتے میں نہیں کھانا چاہیے، دوپہر میں آپ کھا سکتے ہیں۔ دہی بھی اس طرح صبح ناشتے میں یا دوپہر میں آپ کھا سکتے ہیں، رات کو نہیں کھا سکتے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو آپ اپنائیں گے، جسم کو حرارت ملے گی، قوت مدافعت مضبوط ہوگی، تو آپ بیماریوں سے محفوظ ہوں گے اور صحت مند آپ رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔